اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا سلسلہ دراصل سر سید تحریک سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ سر سید تحریک اور ترقی پسند تحریک کے درمیان نئے ادبی فکر اور ادبی سماجیات کے حوالے سے ایک گہرا رشتہ ہے۔ اس درمیانی وقفے میں اردو کے ادیبوں کی ایک بڑی تعداد انفرادی تخلیق و تنقید میں لگی رہی، اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی مخصوص تحریک سے منسلک نہیں کیا، اور ان سب کا نقطہ نظر بنیادی طور پر ایک ہی تھا۔ شاعری میں شاد، اقبال، چکپست وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس وقت کے سیاسی و سماجی حالات پر خوب لکھا۔ افسانوی ادب میں پریم چند کی نثر نے سماجی و سیاسی حالات کی ترجمانی کی۔ غیر افسانوی نثر میں ابوالکلام آزاد، جلیل قدوائی، شیخ عبدالقادر، مولوی عبدالحق، سید سلیمان ندوی، غلام رسول مہر، خواجہ حسن نظامی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مذکورہ ادیبوں کا تعلق کسی تحریک سے نہیں تھا، مگر ان کے افکار بدلتے سماج کی عکاسی کر رہے تھے۔ انہی ادیبوں کی اجتماعی فکر کو منظم صورت میں ترقی پسند تحریک نے پیش کیا، اور اس حوالے سے ادیبوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی۔ سب کی آوازوں، خیالات اور رجحانات کو اجتماعی طور پر پیش کرنے کا سہرا ترقی پسند تحریک ہی کے سر ہے۔ اس تحریک کا آغاز سن 1936 میں ہوا۔ ابتدا میں تحریک کو تحریک یا موومنٹ کا نام نہ دے کر ایک مشن کا نام دیا گیا تھا۔ اس تحریک کے علم بردار مغربی تعلیم سے بہرہور تھے، اور ساتھ ہی مغربی ممالک کی سیاست پر ان کی غیر نظر تھی۔ مغرب میں اس وقت سرمایہ داری اور فسطائیت کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ تمام ہندوستانی جو مغرب کی سرگرمیوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں یکایک ہندوستان کی عوام کا خیال پیدا ہوا۔ ہندوستان میں بھی جاگیرداری کا زور تھا۔ عوام کی بہتری کا خیال نہ تو برٹش گورنمنٹ کو تھا، اور نہ ہی جاگیرداروں کی نظر میں ان کے مسائل کا کوئی حل تھا۔ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم سے عوام کے اندر ایک بے چینی تھی۔ ترقی پسند تحریک ایک منظم اور سوچی سمجھی تحریک تھی۔ چند اشخاص اعلیٰ تعلیم کی غرض سے یورپ گئے تو وہاں ان کے ذہنوں کو ایک نئی روشنی ملی، جس کے تحت سرگرم تحریک کی بنیاد پڑی۔ عوام کی بے چینی اور افراتفری کا اندازہ ہندوستان میں کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی کے فعال نوجوانوں کو بخوبی تھا، لیکن ان سب میں اظہار کا فقدان تھا۔ حالانکہ اردو کے شعراء اور ادیب اس تمام انتشار کی ترجمانی اپنی تخلیقی کاوشوں میں کر رہے تھے، بس کمی تھی تو ایک منظم جماعت اور فعال رہبر کی، جو علیل اعلان اس انتشار کو عام کر سکے، بے خوف و خطر کمزور عوام کی حمایت اور برٹش گورنمنٹ کی مخالفت کر سکے۔ قبل اس تحریک کے کانگریس اپنے تئیں اس طرح کے کئی کارنامے انجام دے چکی تھی، لیکن ضرورت تھی ان لوگوں کی جو پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی اور سماجی شعور بھی رکھتے ہوں۔ اردو ادب میں اس زمانے کی چند تنظیموں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں چند مشہور اور فعال انجمنوں کے نام یہ ہیں: گلزار ادب، نیا ادب، اصلاحی سخن وغیرہ۔ ان سبھی انجمنوں سے پڑھے لکھے شعراء اور ادیب وابستہ تھے، اور ان کا نظریہ ادب برائے ادب کا تھا۔ ان کے دلوں میں احساس برتری کا جذبہ تھا، لیکن وہ سبھی تصور پرست ادبا اور شعراء کی جماعت تھی، اور یہ سب ایک خاص تصور سے اپنے آپ کو منسلک کرتے تھے۔ حالانکہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو ادب برائے ادب کے بجائے ادب برائے فن کے متقاضی تھے، اور اپنی تخلیقات کو فنی اصولوں پر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ترقی پسند مصنف تصور پرستی کے خلاف تھے۔ ان مصنفین کے ابتدائی کارکنوں میں اول نام سجاد ظہیر کا ہے۔ ایم ڈی تاثیر، محمد علی، ملک راج آنند، جیوتی گھوش وغیرہ ان کے ساتھ شامل تھے۔ یہ ادیب لندن میں ادبی نشست منعقد کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سوشلزم کا بہت زور تھا۔ یہ احباب آپس میں ادبی تخلیقات پر بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اپنے ایک مضمون یادیں میں سجاد ظہیر نے لکھا ہے کہ ایک دن کئی ادیبوں کے مشورے سے میرے کمرے میں میٹنگ ہوئی، جس میں 6-7 ادیبوں سے زیادہ نہ تھے۔ ہم نے انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا لی۔ پہلے تو کام بہت ڈھیلا رہا، لیکن بہت جلد سب کی دلچسپی بڑھنے لگی، اور یہ طے ہوا کہ اپنے مقاصد کا مختصر اظہار ایک مینیفیسٹو کے ذریعے کرنا چاہیے۔ 4-5 ادیبوں کے سپرد یہ کام کیا گیا۔ آنند نے پہلا مسودہ تیار کیا، جو بہت لمبا تھا۔ پھر یہ کام ڈاکٹر گھوش کے سپرد ہوا۔ ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی پہلی باقاعدہ میٹنگ منعقد کی۔ اس درمیان میں لندن، آکسفورڈ
اور کیمبرج کے ادبی ذوق رکھنے والے ہندوستانیوں میں ہم نے بہت پروپیگنڈا کر لیا تھا۔ دراصل سجاد ظہیر ہی اس تحریک کے روح رواں تھے اور وہ ایک لمبے عرصے تک انجمن ترقی پسند مصنفین کے جنرل سیکرٹری کے طور پر کام بھی کرتے رہے۔ اس انجمن کا پہلا مینیفیسٹو جاری ہوا جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ہندوستانی مصنفین کا فرض ہے کہ ملک میں جو نئے ترقی پذیر رجحانات ابھر رہے ہیں ان کی ترجمانی کریں اور ان کی نشو و نما میں پورا حصہ لیں۔ ہندوستان میں ترقی پسند مصنفین نے اپنی پہلی کانفرنس 1936 میں لکھنؤ میں کی۔ پریم چند نے اس کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ عبادت بریلوی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو ادیب اس کانفرنس میں شریک ہوئے ان میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی، قدامت پسند بھی، نئی روشنی کے دلدادہ بھی، روایت پرست بھی اور باغی بھی، مذہبی بھی تھے اور ملحد و بے دین بھی۔ غرض یہ کہ اجلاس میں شریک ہونے والوں یا انجمن کے بہی خواہوں میں کسی قسم کی تخصیص نہیں تھی، صرف اس کے لیے انسانیت پرست اور ہندوستان دوست ہونا ضروری تھا۔ پریم چند نے صدارتی خطبے میں باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ ہماری انجمن نے کچھ اس طرح کے اصولوں کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھا ہے۔ وہ ادب کو خمریات اور شبابیات کا دست نظر نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ادب کو شاعری اور عمل کا پیغام اور ترانہ بنانے کا مدعی ہے۔ اسے زبان سے بحث نہیں ہے، آئیڈیل کی وسعت کے ساتھ زبان خود بخود سلیس ہو جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ادب کے مراکز میں ہماری انجمنیں قائم ہوں اور وہاں ادب کے تعمیری رجحان پر باقاعدہ چرچے ہوں، مضامین پڑھے جائیں، مباحثے ہوں، تنقیدیں ہوں۔ جب ہی وہ فضا تیار ہوگی، جب ہی ادب کی نشاط ثانیہ کا ظہور ہوگا۔ دراصل ترقی پسند تحریک اردو ادب کے ذریعے باقاعدہ منظم طور پر قدامت پرستی اور تصور پرستی کے خلاف عملی کوشش کرنے کا درس دینا چاہتی تھی۔ یہ جاگیردارانہ ذہنیت رکھنے والوں پر ایک زبردست وار تھا۔ قدامت پرستوں اور مذہبی لوگوں نے اس انقلابی تحریک کی شدید مخالفت کی اور ان سب کو بے دین اور ملحد قرار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب ترقی پسندوں نے ادب کو معیار اور مقصد کی طرف لانا چاہا تو مخالفین نے یہ کہنا شروع کیا کہ ادب محض حس پہنچانے کی چیز ہے، یہ دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ادب کو مقصدیت کی طرف راغب کرنا ایک زبردست بھول ہے۔ باوجود اس مخالفت کے ترقی پسندوں نے اپنے نظریات کو عام کرنے اور مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ 1938 تک ان کے کئی مراکز ہندوستان کے دیگر شہروں میں کھل چکے تھے۔ لاہور، لکھنؤ، حیدرآباد ان میں خاص ہیں۔ رفتہ رفتہ اس میں مختلف شہروں کے شوریدہ سر نوجوان شامل ہو گئے اور ایک مضبوط اجتماعی نظام حرکت میں آیا۔ اب فرد کی انفرادی اہمیت کم ہو گئی، اس کی جگہ اجتماعی یا سماجی حیثیت نے لے لی۔ اس وقت کے اہم ادیبوں میں سجاد ظہیر، ضبط حسن، ڈاکٹر عبدالعلیم، کرشن چند، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، اپیندر ناتھ اشک، سلام مچھلی شہری، مسعود اختر جمال، عصمت چغتائی، اختر انصاری، فیض، مخدوم، احتشام حسین، محسن عبداللہ، مجاز اور جذبی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان تمام ادیبوں نے ترقی پسند تحریک کے مینیفیسٹو کا احترام کیا، ساتھ ہی اس تحریک کے نظریات کو فروغ دینے کی حتی الامکان کوشش کی۔ اس تحریک کے بانی سجاد ظہیر کی حیثیت اساسی ہے۔ سجاد ظہیر میں بڑی انتظامی صلاحیتیں تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیاسی اہمیت بھی حاصل کر چکے تھے، ان کا خاندانی پس منظر بھی سیاسی تھا۔ انہوں نے کمیونزم کا مطالعہ بہت کیا تھا اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم ممبر بھی تھے، اسی لیے انہوں نے ادب میں سیاسی خیالات کو ابھارنے کی پوری کوشش کی۔ وہ سیاسی نقطہ نظر کو ادبی سطح پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ روشنائی میں سجاد ظہیر کا کہنا ہے کہ یہ ایک ادبی تحریک ہے اور اس کی اساس حب الوطنی، انسان دوستی اور آزادی پر رکھی ہے۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے سیاسی ہونے کے ہمیشہ منکر رہے، لیکن علی سردار جعفری کا یہ بیان ان سے مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی تحریکوں کے ساتھ وابستگی ہمارے ادبی ورثے میں آئی ہے اور ترقی پسند ادب کی گھوٹی میں سیاست بھری ہوئی ہے۔ ترقی پسند تحریک ایک ایسا متحدہ محاذ تھا جس میں مارکس کا نظریہ، نوجوان مغربی طبقے کی آزادیاں، ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کا فلسفہ، جنسی ناہمواریاں، ادبی اور سماجی لہر سبھی کار فرما نظر آتے ہیں۔
بے روزگاری اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، لہذا ابتدائی دور میں ادب کو جذباتی خول سے باہر نکالنے اور اسے سادگی عطا کرنے کا رجحان عام ہوا، اور یہ کام ترقی پسندوں نے نکتہ چینی سہتے ہوئے کیا۔ اس نکتہ چینی کا ترقی پسندوں کو سیدھا فائدہ یہ پہنچا کہ ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔